Good evening and welcome to Tonight with Faria. آج بات کریں گے 12 مئی کی. Let's take a look at the headlines tonight. 12 مئی 2007 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن. 45 لاشیں، 100 سے زائد افراد زخمی، مگر مجرم آج بھی آزاد. سانحہ 12 مئی کی تحقیقات کیوں نہ ہو سکیں؟ سانحہ 12 مئی کے اصل مجرم کون ہیں؟ سانحہ 12 مئی 10 سال گزر گئے، انصاف کب ہوگا؟ پوچھیں گے رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر رمیش کمار سے، ایم کیو ایم کے رہنما سلمان مجاہد بلوچ سے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے. And a very warm welcome to the show. آج 12 مئی ہے. آج سے 10 سال پہلے اسی روز کراچی شہر میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دہشت گردی کی گئی اور الزام یہ لگا کہ اسٹیٹ شاید اس دہشت گردی کے پیچھے تھی. سارا دن شہر کے مختلف مقامات پر فائرنگ ہوتی رہی. نہ کہیں حکومت تھی، نہ پولیس اور نہ ہی رینجز. اگر کچھ تھا تو قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی نہ پہنچ سکیں. جس وقت کراچی میں مسلح افراد لوگوں کی اندھدھند فائرنگ ہو رہی تھی، وہاں پر شہریوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اسی وقت ملک کے حکمران صدر جنرل پرویز مشرف اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ لیٹس واچ دیٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی عوام نے اپنی طاقت دکھائی. عوام کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی رکاوٹ آئے گی اس کے یہ ٹھوکر لگا کر پرے کر دیں گے. میں آج ان سب عناصر، ایسے عناصر جو یہ خلفشار مچا رہے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں اس عوام کی طاقت کے سامنے مت آؤ، کچھ لے جاؤ گے. جو ایک بات شاید اس وقت کی حکومت کو سمجھ نہیں آئی تھی یا اوور لک ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ لائیو کوریج بھی ہو سکتی ہے اس ایونٹ کی. اگر آپ پاکستان کی الیکٹرانک پرائیویٹ میڈیا کی تاریخ میں دیکھیں تو 12 مئی اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا کر بہت سارے کیمرامین اور رپورٹرز نے اس کی رپورٹنگ کی، جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں جو شاید سمجھی جا رہی تھی کہ منظر عام پر نہیں آئیں گی، وہ منظر عام پر آ گئیں. 12 مئی کے سانحے کا الزام سیاسی جماعتوں نے، تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم پر لگا دیا. ایم کیو ایم کہتی رہی کہ ان کے بھی لوگ شہید ہوئے. اس میں اس وقت وسیم اختر سندھ کے مشیر داخلہ تھے. ان پر شہر میں 12 مئی کے جو تمام تباہی ہوئی اس کی ذمہ داری ڈالی گئی. پچھلے سال کراچی کے میئر وسیم اختر کو گرفتار کیا گیا تو پولیس نے ان سے یہی کہا کہ یہی تفتیش ہم اسی کیس کی کرے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وسیم اختر نے سانحہ 12 مئی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے. پولیس کے مطابق وسیم اختر نے 12 مئی 2007 کو چیف جسٹس کے استقبال کے لیے آنے والی ریلیز پر فائرنگ کرنے کی جو ہدایت تھی ان کا اعتراف کیا. وسیم اختر کے مطابق یہ منصوبہ ان کے اور ان کے قائد کا تھا، جو اس وقت ان کے قائد تھے یعنی الطاف حسین. حکم دیا گیا تھا کہ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کو ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آنے دیا جائے گا. اعلیٰ آفیسرز کو پولیس کو غیر مسلح کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا. وسیم اختر کی ہدایت پر ایم کیو ایم کے کارکنوں نے ٹی این ٹی کالونی میں ریلیز پر فائرنگ کی. فائرنگ کی ہدایت دینے والوں میں پارٹی کے 15 دیگر عہدیداران شامل تھے. ایم کیو ایم نے پولیس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وسیم اختر کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، یہ ایک سازش ہے. وسیم اختر نے ایسا کوئی اعترافی بیان نہیں دیا. مگر وہ سوال جو آج سے 10 سال پہلے موجود تھا وہ آج بھی یہی ہے. اس روز کراچی میں ہونے والی خونی کھیل کا ذمہ دار کون تھا؟ اسی وقت اسی ٹائم پر کیا اسٹیٹ اندھی ہو گئی تھی کہ اسلام آباد میں ڈھول بجائے جا رہے تھے، جشن منائے جا رہے تھے؟ اسی دوران پیپلز پارٹی کی جو حکومت بھی رہی ہے، اسی دوران پیپلز پارٹی خود یہ کہتی رہی. شاہی رحمان صاحبہ نے کہا کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، ان کے اپنے رہنما اس میں شامل تھے، اس کے باوجود کیوں تحقیقات نہیں ہو سکیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہم آج اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مگر پہلے لیٹس ہیو اے ریکیپ آن 12 مئی. 12 مئی 2007
پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس روز ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی سڑکوں پر جنگل کا قانون نافذ تھا۔ مسلح افراد کراچی کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے تھے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری معزولی کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو شہر میدان جنگ بن گیا۔ مسلح گروہ سڑکوں پر گولیاں چلا رہے تھے، گاڑیاں جلائی جا رہی تھیں۔ حکومت، پولیس اور رینجرز خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہوتا رہا اور دوسری طرف اسے روکنے کے لیے حکومت، پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا۔ معزول چیف جسٹس ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے اور انہیں شام کی فلائٹ سے واپس جانا پڑا۔ جس وقت کراچی کی سڑکوں پر لوگ مارے جا رہے تھے، اس وقت صدر جنرل پرویز مشرف اسلام آباد میں مکے لہرا رہے تھے۔ اس سانحے میں 45 افراد مارے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، مگر آج 10 سال بعد بھی اس سانحے کے کسی ذمہ دار کو سزا نہیں مل سکی اور متاثرین آج بھی انصاف مانگ رہے ہیں۔ سانحے میں کئی سیاسی جماعتوں سمیت درجنوں ملزمان کو مقدمات میں نامزد بھی کیا گیا۔ میئر کراچی اور اس وقت کے وزیر داخلہ سندھ وسیم اختر سانحہ 12 مئی کے 7 مقدمات میں ضمانت پر ہیں، لیکن وہ ان مقدمات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب وکلا کہتے ہیں کہ پولیس نے نامزد ملزم بھی گرفتار نہیں کیے۔ اس سانحے میں اپنے پیاروں کو کھو دینے والے آج بھی قاتلوں کے کیفر کردار تک پہنچنے کے منتظر ہیں۔ بات کریں گے بٹ رائٹ آفٹر کوئک بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر رمیش، آپ اس دن کراچی میں تھے 12 مئی کو؟ بالکل، میں 12 مئی کے دن جب یہ واقعہ ہو رہا تھا میں سی ایم ہاؤس میں موجود تھا، کیونکہ اس وقت میں کیبنٹ کا ایک حصہ تھا اور ارباب غلام رحیم صاحب سی ایم تھے۔ آپ پیپلز پارٹی میں تھے؟ نہیں، میں پیپلز پارٹی میں اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں۔ آپ کو کیوں پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی یاد آتی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میں نے پاکستان کی ہسٹری کی طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی ریسپانسیبل ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی چارج جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بار بار ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ مجھے اس دن کا واقعہ بتائیں، کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ ہم تو سی ایم ہاؤس میں بیٹھے تھے، سی ایم ہاؤس میں بیٹھے تھے اور یہ ساری چیز جو ہو رہی تھی وہ گورنر صاحب اور وسیم اختر اور یہ مین ایکٹر وہ نظر آ رہے تھے۔ ہم تو سی ایم ہاؤس ایکٹر مطلب یہ چیز جو آ رہی تھی کہ یہ جو آ رہے ہیں چودھری افتخار صاحب وہ نہیں آنے چاہیے، کیا اب ان کے آپس میں ضرور تھے، مگر سی ایم ہاؤس اس چیز میں انوالو نہیں تھا۔ کیونکہ سی ایم ہاؤس ان چیزوں میں انوالو نہیں تھا، کیونکہ اس وقت گورنر کا ایک ایکول رول تھا جتنا چیف منسٹر کا رول تھا۔ کیونکہ گورنر کراچی کے اندر جتنی بھی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، نارملی یہ نہیں، ویسے بھی جتنی ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ تقریباً کراچی کے حوالے سے منسٹریز ہو، کراچی کی یو سیز ہو، کراچی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو، وہ بھی ساری چیزیں، چاہے سٹی ناظم ہو، چاہے ہوم منسٹر ہو، چاہے کراچی کے لوکل باڈیز کے منسٹر، یہ جو بھی تھے وہ ساری ایم کیو ایم کی وجہ سے انہوں نے وسیم اختر نے 12 مئی کو چیف جسٹس کے استقبال کے لیے آنے والی ریلیز پر فائرنگ کرنے کی ہدایت دینے کا اعتراف کیا۔ میں نے نہیں سنا، مگر یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ہوم منسٹر وہ تھا، وسیم اختر تھا اس وقت، اور ہوم منسٹر بھی ایسا ویسا نہیں، ایک پاورفل ہوم منسٹر تھا، مطلب ٹھیک ٹھاک پاور ہوتا تھا اس کا، ٹوٹل ریسپانسبلٹی، ٹوٹل جو ایک ایکشن ہوتا تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ میں تو اب روزانہ ہم ساتھ میں ہوتے تھے، یہ بات اسلام آباد میں کی گئی تھی کہ چیف جسٹس کو یہاں روک لیا جائے۔ دیکھیں وہاں پہ کہ وہ آ نہیں سکیں گے وہ باتیں ہم ضرور سنتے تھے، مگر سی ایم ہاؤس کا اس کے اندر رول نہیں تھا۔ سے نہیں ہوگا، آپ اگر کہہ رہے ہیں شور اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں نا گورنر صاحب نے خود کا رول تھا، یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ۔ گورنر ہاؤس ہی تھا نا ایم کیو ایم کو چلانے والا، اور ایم کیو ایم کو چلانے والا صرف ایم کیو ایم تو نہیں ہوگی، نہیں مین تو ایم کیو ایم کی بات ہے نا، کراچی مینس ایم کیو ایم۔ دیکھیں گورنر جو مشینری تھی، جو ہوم پورا ڈپارٹمنٹ تھا وہ وسیم اختر کا تھا۔ ٹھیک، اب جب وہ کیس مجھے یہ بتائیں کہ صرف 12 مئی کو میں 2-3 دن پہلے جب کالم لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس 12 مئی کے اوپر لکھوں، پھر میں نے کہا یار نیگیٹیوٹی میں کتنا لکھوں، میں 12 مئی کے اوپر کیوں نہیں نرسز کے بارے میں لکھوں کہ یہ بھی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، اور اس وجہ سے میں نے آج کالم آیا، میں نے 12 مئی کی بات نہیں لکھی، میں نے نرسز کی۔ لاشیں اٹھی ہیں، کبھی ملاقات کی؟ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے حملے ہوئے ہیں،
اتنے سارے واقعات ہوئے, ایک مجھے ایک واقعہ پاکستان کا بتائیں جس واقعے کا ہم کہیں کہ جے آئی ٹی بنی, کمیشن بنی, جوڈیشل انکوائری ہوئی, کوئی ایک واقعہ 70 سالوں کا بتائیں جس کے اوپر ہم نے کیا کروں. میں اگر دوسرے ملکوں کی جب مطالعہ کرتا ہوں تو وہاں پہ تو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو منسٹر ریزائن کر دیتا ہے, مگر یہاں پہ یہ کرے کسی میں نہیں ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل تھی آپ کے مطابق. دیکھیں کراچی میں امن, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کی کراچی متحدہ قومی موومنٹ, اس وقت کی پیپلز پارٹی, اس وقت کی اے این پی, اگر وہ انوالو نہیں ہوتی تو آج جو کراچی کو اس وقت جو امن مل رہا ہے جو اتنے دن نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ سی ایم ہاؤس انوالو نہیں تھا کیونکہ وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ وہاں نہ بیٹھے ہوتے تو آپ نے سی ایم ہاؤس. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم بھی وہاں پہ جب ہوتے تھے, میں نے کئی مرتبہ پرویز مشرف صاحب کو بھی میں نے کہا, کیا کہا, میں نے پرویز مشرف صاحب کو میں نے کہا سر آپ کی یہ غلطی ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فار ٹائمنگ ہو رہا ہے, اور یہ زبانی کلامی کہتی ہے صاحب. بالکل بالکل, میں ہمیشہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیشہ بات کرتا ہوں. ریزائن کیا آپ نے؟ ہمیشہ میں اسٹینڈ لیتا تھا. دیکھو ہمیں ریزائن کبھی بھی ایک چیز کا حل نہیں ہوتا ہے. آج نہیں, میں تب بھی ایک انڈیپینڈنٹ, ایک میرا اپنا ایک ایج تھا تھر پارکر کے اندر, آج میرا ایک ایج ہے وہ اور چیز ہے. مگر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اور عوام کی صحیح نمائندگی کو کرنے کے لیے یہاں پہ, اور اوپر خدا کو جواب دینے کے لیے آج بھی میں اپنا رول اختیار کرتا ہوں, چاہے میڈیا کے اندر ہو, چاہے اسمبلی کے اندر ہو, چاہے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر ہو. ہمیں کم سے کم یہ رول, ایک لوگوں کو رول اختیار کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو صحیح لائن پہ لے کے جانا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے متفق نہیں ہوں کہ سوال نہ کریں یا کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. سوال ضرور اٹھانا چاہیے بار بار, یہ ہمارا فرض ہے. سمام مجاہد صاحب, پہلے تو مصطفیٰ کمال صاحب جو میئر تھے کراچی کے, انہوں نے یہ کہا کہ گورنر ہاؤس سے یہ پلان بنا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں ڈائریکٹ لنڈن انوالو تھا. اب یہی بات ڈاکٹر رمیش بھی کہہ رہے ہیں. کیونکہ تبدیلی آئی ہے متحدہ قومی موومنٹ میں, کیا ہم انڈیپینڈنٹلی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا کیا رول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ دیکھیں, بالکل ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک شہر کراچی کے شہری کی حیثیت سے, سندھ کے شہری کی حیثیت سے میں اس پہ اور تو کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن بحیثیت رکن قومی اسمبلی ایف کیو ایم وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ 12 مئی کے لیے فیل فور ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی تھورو انویسٹیگیشن کی جائے. جو اس میں شامل ہے, جو شخص یا جماعت یا کوئی حکمراں تھا یا ہے, اگر وہ ثابت ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ گلٹی ہے تو اس کو اسپیڈ نہ کیا جائے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. آپ 12 مئی کو کہاں تھے؟ کراچی میں تھے؟ I was not in Karachi. آپ یو سی تھے اس وقت, لیکن یو سی ناظم تھے, لیکن آپ وہاں پر نہیں تھے. یو سی ناظم, I was UC ناظم at that time, but I was not in Karachi. آپ کہاں تھے؟ میں سوات میں تھا اپنی وائف کے ساتھ. آپ نے دیکھا کیا ہوا تھا کراچی میں, یا آپ کو بتا تو ہوگا کسی نے کہ کیا ہوا؟ بس ٹی وی پہ دیکھا تھا, رات میں نیوز میں دیکھا تھا. سو آپ کو افسوس ہوا, کیا فیلنگز تھیں آپ کی؟ جی بالکل افسوس ہے, کیونکہ اس میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں. اس میں ایم کیو ایم کے 14 کارکنان پختون جو ہے وہ شہید ہوئے, دیگر جماعتوں کے ہوئے. لیکن المیہ یہ کہ انسان اس پہ مرا ہے, کوئی بلی کا بچہ یا کتے کا بچہ نہیں مرا ہے, کوئی جانور نہیں مرا, انسان مرا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے, تھورو انویسٹیگیشن ہو, واٹ ایور دا کیس میں بھی, واٹ ایور دا آفیسر اور واٹ ایور دا آفیشیل کیپیسٹی ان پرسن, اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کو بیچ چوراہے پہ لٹکایا جائے. کہ تمام جماعتوں نے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ہر کوئی متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر اشارہ کر رہی تھی. متحدہ قومی موومنٹ اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ حکومت میں تھی, اور یہ کہا گیا, بعد میں یہ بات مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کی, بار بار یہ بات کہی گئی کہ گورنر ہاؤس سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس کو نہیں آنے دیا جائے گا کراچی میں. فریہ میں تو بڑا کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں, چاہے گورنر ہو اس وقت کا, چاہے ہوم منسٹر ہو اس وقت کا, چاہے کوئی جماعت ہو اس وقت کی, چاہے وہ ایم کیو ایم کیوں نہ ہو, یا اے این پی یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی, کوئی اور, یا سابق چیف جسٹس یہ سازش کے وہ کیوں نہ ہو, اگر ثابت ہوتا ہے جوڈیشل انکوائری میں تو کوئی کسی کو بھی اسپینڈ نہ کیا جائے. میں تو کیٹیگریکلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اوکے, I'll come back to you on this. لیکن کنڈی صاحب, کیا پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی 12 مئی کو کیا ہوا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا آئی تھنک کہ آپ نے بڑا ایک اچھا دن چنا ہے 12 مئی کو، اور آپ جو ڈسکس کر رہی ہیں. افسوسناک پہلو ہے کہ اب اس کو اتنے سال گزر گئے ہیں اور قوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون. ہم صرف بلیم گیم لگا رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ اب بیٹھے ہیں کہ ہم سی ایم ہاؤس میں تھے تو گورنر ہاؤس میں یہ ہو رہا تھا، گورنر ہاؤس والے یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز پہ لگا رہے ہیں، لیکن قوم کو آج تک حقیقت نہیں پتہ چلی کہ ایکچولی ہوا کیا تھا اس دن کو. اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے سارا یہ ہوا تھا یا یہ گیم رچائی گئی تھی، وہ شخص دوبارہ جب اپنی سیٹ پہ برا جمع ہوا اس وقت چیف جسٹس، اس نے بھی جرت نہیں کی کہ وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتا کہ جو اتنے لوگ مرے ہیں کیوں مرے ہیں، میری وجہ سے مرے ہیں کیوں مرے ہیں، اس نے بھی نہیں کیا. اور ہمیشہ وجہ سے کیسے مر گئے لوگ؟ دیکھیں وہ جب کراچی پہنچے اینڈ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ آف دی ایئرپورٹ. سو یو تھنک کہ ہی از یہ ریسپانسبل؟ نہیں اسی دیکھیں وہ آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کراچی شہر نہیں جائیں گے. پھر کیسے آپ ایک سٹیزن کو اجازت نہیں دے سکتے شہر میں باہر آنے سے؟ وہ تو غلط. اس وقت ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ رمیش بھائی میرے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں پولیس سی ایم کے انڈر ہے، پولیس گورنر کے انڈر نہیں ہے. یا تو کہتے ہیں کہ سی ایم سے سارے اختیارات لے لیے گئے تھے، یا یہ کہیں کہ سی ایم جو ہے گورنر راج فار ون ڈے گورنر راج یا فار ون ڈے ان اناؤنس جو ہے وہ کہیں ایمرجنسی لگا دی گئی تھی یا کچھ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو پھر تو بات بنتی ہے. یا تو کہتے ہیں کہ ہمارا چیف منسٹر اتنا کمزور تھا کہ وہ صرف ڈمی چیف منسٹر تھا اور ساری گیم جو ہے وہ گورنر کر رہا تھا، پھر بھی ہم مانیں گے کہ ٹھیک ہے گورنر کی رول ہوتا ہے، لیکن اپنے پاورز کبھی بھی وہ جو ہے کسی اور کو ایکسرسائز کرنے نہیں دے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. لیکن پرابلم یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی جے آئی ٹی بنی ہیں، جتنے بھی کمیشنز بنے ہیں، ان کی رپورٹ کب ہوئی؟ چاہے ہمارے دور میں بنے ہو، میں نہیں کہتا ہمارا دور کوئی ایسا کوئی سنہری دور تھا اور اس میں ساری رپورٹیں شائع، کوئی رپورٹیں شائع نہیں ہوئی. ہم جی آئی ٹی بناتے ہیں، ہم کمیشنز بناتے ہیں، ہم ان پہ لاکھوں کروڑ روپے خرچہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نظریہ ضرورت کے تحت نہیں کرتے. یہ نظریہ ضرورت جو ہے اس ملک کو کھا جائے گی. ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت ہر جی آئی ٹی اور ہر کمیشن کی رپورٹ جو ہے کہ 12 مئی کی کبھی کوئی نتیجہ نکلے گا، کبھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا، یا صرف جیسے آپ نے کہا پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے؟ یہ ان کا نام لگا دیں، ان کا نام لگا دیں، آپ ان کا نام یہ دیکھیں ساری رپورٹیں سارے کمیشن اور ساری جی آئی ٹیز رکھی جاتی ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان لوگوں کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان رپورٹوں کو. کبھی وہ میرے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی آپ کے خلاف. یہ چیز جس وقت فارم میں یہ کہتے ہیں کہ گورنر انوالو تھے، تو آپ کو یقین آتا ہے اس بات پر؟ دیکھیں اب تو پاورز کوریڈور میں یا میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا سلمان صاحب، یا اس وقت جو ہے رمیش بھائی کہہ رہے تھے کہ میں تو بالکل ہی مانیٹر کر رہا تھا، اس وقت بیٹھا ہوا تھا. آپ لوگ بھی تو آپ تو وکٹم تھے. دیکھیں آپ تو وکٹم تھے. آپ دیکھیں کہ ادھر شہری رحمان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی. ہماری جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت، ان کی سینٹر بھی ہیں، اس وقت یہ ہوا تھا. اس لیے آپ کو تو اس پہ مجھ سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے. ہم نے اپنے لوگ ہم نے تو ہمیشہ آواز اٹھائی. جو مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو شخص پیاز اور ٹماٹر پہ 100 موٹیشن لے رہا تھا، اس کو یہ 12 لوگوں کا جو 12 مئی جو شہید ہوئے ہیں یا قتل ہوئے ہیں، ان کا جو ہے کوئی ان کی جانوں کا جو ہے نا کسی کو بھی احساس نہیں تھا. وہ ہمیشہ باقی جو ہے اس پہ 100 موٹے تھے. آج بھی دیکھیں، آج بھی وہی اس وقت کی حکومت بھی ریسپانسبل، فیڈرل اور دونوں آپ کی تھی. اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس اسپیچ میں مشرف صاحب نے شاید ایک اور بات بھی کی تھی بلوچستان کے حوالے سے کہ میں ایسے میزائل ماروں گا، پتہ نہیں چلے کہاں سے آئے گا. یہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں تلاش کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج دیکھیں 12 مئی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. کتنے سال؟ آج 10 سال 2007 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. آج دوبارہ آج دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہوا ہے. آج بلوچستان میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ پہ حملہ ہوا ہے. وہ ذہن، وہ دہشت گردوں کے ذہن ابھی تک وہ ہیں، اور وہ جہاں پر بھی دہشت گردی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا سو ایکشن ہم نہیں لیتے. عمران اسماعیل صاحب ہمیں ایک منٹ اس کا میں آپ کو بتاؤں. اس کا جو بات کی ایم کیو ایم جب بھی کسی گورنمنٹ میں آتی ہے، جب پارٹ بنتی ہے، اس کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سی سی پی او جو کراچی پولیس کا چیف، ڈی آئی جیز اور ایس ایچ او اس کی مرضی سے لگتے ہیں کہ کم سے کم ان کی ایکٹیویٹی کے اوپر کوئی بھی نظر نہیں ڈالے. یو آر ویری کلیئر کہ ایم کیو ایم اس میں انوالو تھی. دیکھیں مین چیز یہ کہ کراچی کا پورا کنٹرول 2002 سے لے کے 2007 تک جب تک وہ حکومت تھی، اس وقت ایم کیو ایم کے پاس کراچی کا کنٹرول تھا پورا 100%. ایک ایس ایچ او بھی جو ہے نا ملیر کا، مجھے یاد ہے وہاں پہ ایک وہ چلتا تھا سسٹم، ملیر کے ایس ایچ او کے اوپر بھی بحث ہوتا تھا، مگر آخرکار وہ بھی ایم کیو ایم کے مگر دوسری چیز ابھی اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے اسی 5 سال 8 سال پیپلز پارٹی کی 9 سال ہو گئے سندھ کے اندر گورنمنٹ کو، 6 سال پیپلز پارٹی نے بھی. یہ ہے کہ وہ دیٹ گورنر ڈیلیورڈ، اگر گورنر نے کیا ہے. یہ تو اسٹیٹ کی آرڈر ہے. دیکھیں ابھی تو دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہہ دیا ہے
गवर्नर को किसने देखिए कहा मैंने ये कहा है कि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर नहीं होते, ठीक है। अगर हमने गलत काम किया है, ठीक है, इतनी आवाजें उठाने आपने 5 साल आज देखिए ये भी देखिए यहाँ से भाई हम ये देखें, आप चलो हमने 5 साल रखा, हम कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर होता है, आपने क्यों रखा उस गवर्नर को? आप बताएं, आपने इतनी आवाज क्यों नहीं मैं उठाई? कहता हूँ आपने हम भी कसूरवार हैं। मैं सिर्फ लेकिन ये कहूंगा, आप ये कहेंगे नहीं कराची या देखो, चीफ मिनिस्टर से इख्तियारात ले लिए गए थे? पहले प्राविंशियल आप पूछिए, आप चीफ मिनिस्टर से इख्तियारात ले लिए गए थे? कर देते चीफ मिनिस्टर कहते मैं रिजाइन करता हूं, अपने लोग मर गए फिर भी रिजाइन किया। आप इख्तियारात की बात नहीं है, बात यह है कि आपने अगर पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ 5 साल 2008 से 2013 तक जो गवर्नमेंट उनकी थी, हर चीज के ऊपर आपने कंप्रोमाइज किया कि ये हमें सिक्योरिटी चाहिए, ये सीसी पे चाहिए, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया। आप ये बताएं वो इख्तियारात यहाँ पे मफाहमत जो हुई वो मफाहमत सिर्फ हुई उस मफाहमत का नतीजा निकला 12 मई को सब भूल गए। उस ऑर्डर किसने किया? चीफ मिनिस्टर ने किया ना। अगर सेक्रेटरी लगाया जाता है या सीसीपीओ लगाया जाता है, जो भी लगाया चीफ मिनिस्टर लगाता है। 12 मई के बाद 9 साल आपकी हुकूमत को हो गए, अभी 3 साल को छोड़ के पीछे 6 साल अगर चले जाओ, 6 साल के अंदर रोजाना 10-15 लाख। ओके, मुझे एक वक्फे पे जाना है, रोजाना 12 मई बनता था, मगर अगर कोई किसी नहीं ने पूछता सबसे था। ज्यादा आवाज उठाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से उठाई कि वो इंटरनेशनली चले गए स्कॉटलैंड यार्ड में इमरान खान गए केस लेकर, और उन्होंने बिल्कुल खुलेआम कहा कि ये किलिंग्स अल्ताफ हुसैन ने की हैं। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फरिया। एंड वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीडर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब, 12 मई को आज से 10 साल पहले आप कहां पर थे? मैं शारा फैसल पे बिल्कुल उस जगह पे खड़ा हुआ था, मैं और डॉक्टर आरिफ अलवी, जहाँ पे ये सानिया हुआ। मैं विटनेस हूँ इसका कि वो पुरअमन रैली जो थी वो जा रही थी चीफ जस्टिस को लेने, और एमपीएम के हवाले किया गया कराची शहर मुशर्रफ के दौर में, और उनको दिया गया टास्क दिया गया कि पुलिस और रेंजर्स को हटा लिया गया। पुलिस और रेंजर्स के पास बुलेट्स भी नहीं थे और उनको हटाया गया। इनको इख्तियार दिया गया, अल्ताफ हुसैन के ऑर्डर्स के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए, बंद किए गए रास्ते, और प्लानिंग के तहत वो क्लैश हुआ। मैंने देखा अपनी आंखों से कि लड़कों ने एमपीएम के झंडे दे सराउंडेड दोज पीपल जो नीचे वो रैली लेके जा रहे थे, एंड और बंदूकें निकल कर फिर जो गोलियों का एक सिलसिला ना खत्म होने वाला शुरू हुआ, तो एक दहशत गर्दी का एक खेल खेला गया। वो मैंने अपनी आंखों से देखा। आई विटनेस टू इट। अगर किसी कहीं जरूरत हो तो मुझे बुला के विटनेस भी करा सकते। राइट, बहुत बड़ी बात आपने की है कि आप कहीं भी आपको जरूरत पड़ी आप आके ये बात कह सकते हैं। पीटीआई के कारकुनान भी शामिल थे शहीद होने वालों में? एक लड़के को पीटीआई की गोली लगी थी जो बाद में तकरीबन महीना अस्पताल में इलाज के बाद उसका इंतकाल हुआ। उसके अलावा पीटीआई के लोग कुछ जख्मी हुए थे, लेकिन ज्यादातर क्लैश एएनपी और पीपल्स पार्टी के बीच में हुआ। उसके बाद आपने देखा तो इसका वहाँ खत्म नहीं हुआ। पूरे कराची में आग खून का खेल खेला गया। गुरु मंदिर के पास आपने देखा कि किस तरह वहाँ पे फायरिंग हुई टीवी चैनल के ऊपर। आपने आगे देखे शहरों के अंदर बिल्कुल एक दहशत और खौफ का समा था। उस दिन कराची पे ट्रूली एक दहशत गर्दी का राज था। उससे ज्यादा दहशत और खौफ मैंने कराची में अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं पला बड़ा कराची में हूँ, यही पैदा हुआ कराची में, मेरे आवाज जायद कराची में है, जिसको महाजिर कहते हैं। मैं वो थॉरोब्रेड महाजिर हूँ कराची में, उर्दू स्पीकर। उसके बावजूद आज तक हमने क्यों नहीं पता चला कि कौन असल में कसूरवार था और किसी को सजा नहीं हुई? क्यों हुआ? इतने साल हो गए। हमारे मुल्क में हमेशा ये जेआईटी इंक्वायरी कमीशन इनकी रिपोर्टें जो दबाई जाती हैं, ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के काम आती हैं। जब कभी जरूरत होगी फिर ये शिकायतें दिखाएंगे, फिर ये फाइलें खोल के दिखाएंगे, और फिर किसी को मना लेंगे, किसी को दबा लेंगे, किसी को कुछ और कर लेंगे। इसके अलावा मुझे बता दें कि क्या कोई कॉमन सेंस आपका क्या कहता है कि एक हादसा हो गया, हादसे की रिपोर्ट जो है वो मुल्की मफाद में छुपा ली जाती। जेआईटी हो गई डाउन लीड की, अब वो मुल्की मफाद में नहीं दिखा रहे, क्योंकि मुल्की मफाद तो उस वक्त थे जब हादसा हो रहा था, जब लोग मर रहे थे, वो तो हो चुका खत्म। अब कल्प्रेट का नाम लाने में पाकिस्तान को बड़ा खतरा हो जाए। ये एक अजीब तमाशा इन्होंने लगा हुआ कि कल्प्रेट का नाम, उस जिम्मेदार का नाम नहीं बता सकते, उससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होता है। ऐसा कौन सा नाम है जिसके आया होने से पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो सकता है? वेरी टफ क्वेश्चन सलमान मुजाहिद साहब। ये एक विकीलीक की केबल भी आई जिसमें ये बात कही गई कि फारूक सत्तार साहब ने ये बात बताई थी अल्ताफ हुसैन को
کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ 12 مئی پہ جو وائلنس ہوئی اور خاص طور پہ بلیم کی گئی ایم کیو ایم پر، اس سے پارٹی کی ساکھ کو شدید دھچکا پہنچا ہے. اوور آل جب بھی آپ اب ماضی میں اگر دیکھیں، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ رسپانسبل جو بھی تھا اس کو سزا ملتی، تاکہ ایم کیو ایم کے اوپر جو دھبا لگتا ہے اس میں اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو سزا ملے، اور اگر نہیں ہے تو یہ صاف ہو. اس کے باوجود ایم کیو ایم نے کبھی اس طرف کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھیں یہ فاروق ستار صاحب کے حوالے سے جو بات آپ کر رہی ہیں، تو فاروق ستار صاحب بھی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی. وہ اس وقت بھی اس پوزیشن میں تھے، پارٹی کے ڈپٹی کنوینر تھے، اور آج بھی پارٹی کے سربراہ ہیں. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کمنٹ آن. مگر ایک فرق ہے سلمان صاحب، ایک فرق ہے، اب الطاف حسین آپ کے لیڈر نہیں ہیں، پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. اگر ان کے کوئی آرڈرز تھے بھی تو آپ تو کھل کے اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس شہر میں تھا ہی نہیں اس دن. میں اس شہر میں اس دن تھا ہی نہیں. پاکستان میں تو ہوں گے، میں تو پاکستان میں نہیں تھی، مجھے پھر بھی پتہ ہے کیا ہوا تھا اس دن. کچھ یاد تو ہوگا کہ کیا ہوا تھا. آپ رہتے ہیں شہر میں، آپ کے اپنے کارکنان شہید ہوئے. سنی باتیں. رمیش بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں تو ویسے ہی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر چکا ہوں. میری قیادت جو ہے پارٹی کے لوگ صوبائی اسمبلی میں بھی کر چکے ہیں، ہم تو کرتے آ رہے ہیں. لیکن رمیش بھائی یہاں بیٹھے ہیں. رمیش بھائی کہہ رہے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم he was in the part of the cabinet, he was sitting in the CM house. تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت 12 مئی کے جو کلپریٹس تھے، CM سین was the and is the chief executive of the province، ہر ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر میں تھا. جب یہاں پہ سانحہ کارساز ہوا تھا تو کیا اس کی ذمہ داری بھی ایم کیو ایم پہ ڈالی جائے گی؟ اس وقت انگلیاں CM سین پہ اٹھی تھی اس وقت کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کی FIR بھی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے کلپریٹس کو بھی پکڑا جانا چاہیے تھا. کیونکہ آج ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس میں 14 کارکنان 14 جو ہے ایم کیو ایم کے بھی جو ہے شہید ہوئے، ان کے قاتل آزاد کیوں ہیں؟ اور اسی طرح سے دیگر جماعت جو کہہ رہی ہیں ہمارے کارکنان، تو ان کے قاتل آزاد کیوں ہیں؟ سب سے بڑی بات میں فیصل کریم بھائی کی اس بات کی تائید کروں گا کہ جس چیف جسٹس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، وہ دوبارہ اس سیٹ پہ آیا، 4-5 سال تک بیٹھا رہا. اس نے نہ ہمت دکھائی، نہ اس نے نیت دکھائی، نہ اس نے اپنی ول دکھائی. وہ چاہتا تو ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بناتا، سو موٹو نوٹس لیتا، اور جو ہے وہ جو بھی اس میں آتا اس میں معاملہ اس کو وہ سزا دیتا. لیکن اس نے بھی اس چیز سے ایبسٹین کیا. دس از دا کوشچن مارک، اینڈ اٹ ول ریمین بی اے کوشچن مارک ان دا ہسٹری آف پاکستان. آئی تھنک یہ بات انہوں نے تلخ کی ہے مگر سچ کی ہے، یہ کوشچن مارک ہی رہ جائے گا. دیکھیں میں تو ہسٹری کا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بہت ساری ہسٹری ملکوں کی پڑھتا ہوں، پاکستان کی پڑھتا ہوں. مجھے اور سارا جتنے بھی میں نے اس 16 سالہ سیاست کے اندر میں جو میں نے دیکھا ہے، اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں میں ان سب سے سینئر ہوں. میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اگر آدمی کی ول ہو نا، ہر چیز پاسبل ہے. لیکن آپ وسیم اختر تھے، اب وہ میئر ہیں. وسیم اختر اس وقت ہوم منسٹر تھا. وہ اب رسپانسبل ہی نہیں ہے، گورنر رسپانسبل ہے. دس از امیزنگ. میں کبھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں نے کہا نا دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، منسٹر جو اس کا انچارج ہوتا ہے وہ ریزائن کرتا ہے، مگر یہاں پہ یہ کریج ہی نہیں ہے. اگر یہاں پہ یہ کریج ہوتا تو آج چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، ملیشیا ہمارے بعد آزاد ہوا، آج وہ چائنا سیکنڈ پاور بن رہا ہے، اور ہم یہاں پہ پیچھے کیوں ہیں؟ جبکہ ہمارے پاس ساری موسمیں ہیں، ساری موسم ہے، خوبصورت ہمارا ملک ہے، سارے ہمارے پاس فصل ہیں. تو ڈھول بج رہا تھا اسلام آباد میں، تو ڈھول بج رہا تھا. بالکل ہو رہا تھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جو بات دیکھیں نا، میں تو اب ان ساری چیزوں سے گزرا ہوں، مجھے انصاف کا پتہ ہے کہ کیا تھا. یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا، میٹنگ آپ کی ہوتی تھی اس وقت 90 پاور میں ہوتا تھا. دوسری ہوم منسٹر، اگر وسیم اختر کے انوالومنٹ، وسیم اختر اس وقت ہوم منسٹر تھا، ہوم منسٹر بھی طاقتور ہوم منسٹر، تو انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ساری چیزیں لگ یہ رہا ہے کہ nobody was responsible، کسی کو سزا ہی نہیں ملی. سو ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اوپر سے گولیاں آ گئی تھیں. جی فریہ ایک بات عرض کروں، ابھی وسیم اختر صاحب بیہائنڈ دا بار تھے، اور 12 مئی کی کئی FIR میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن انہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے انہی FIR میں بیل دی ہے. ٹھیک، یہ بات کرنی تھی. بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارا جو قانون ہے، قانون کے اوپر بھی کبھی کبھار وہ پٹی اس وجہ باندھی جائے گا کہ قانون کے اندر جو کلاسز ڈلی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس بالکل ہر چیز کا ایسا ایویڈنس ہو، جب تک وہ نہیں ہو تب تک جو کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں
بہت سارے فلاز ہیں. نظریہ ضرورت کہہ دو نا, شارٹ کٹ. نظریہ ضرورت کہہ دو. نظریہ ضرورت کی پالیسی پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے نا یہ 5-7 یار دیکھو رمیش, آج آپ نے بات کی ہے نا, آپ نے رمیش نے آج بہت اچھی بات کی ہے. آج آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت 12 مئی کے, اگر آپ منسٹر ہاؤس میں تھے, آپ کو بہت سی چیزوں کا علم تھا, آج آپ کو لکھتے ہو کہا. پرائم منسٹر نواز شریف کے میں بات کمپلیٹ کر لوں میں بات. دیکھیں آج آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی بندہ تو آگے آئے نا, آج آپ کو چاہیے تھا کہ حقیقت لکھتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی استعفے کی. آج جو بلوچستان میں ہوا ہے, کیا آپ کا ہوم منسٹر اور آپ کا انٹیریئر منسٹر ریزائن کرے گا؟ آپ شروع کرا دیں. ہم میسیج یہ دے رہے ہیں کہ کل کو کوئی کسی کے لیے نہ نکلے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ کسی نے آ کے اس وقت پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کر لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جے آئی ٹی پہ کمیشنز پہ پیسے ضائع کرتے ہیں. کیا ہوا ہے کمیشن اور جے آئی ٹیز کا؟ کون سی کمیشن اور جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ نے قوم کو دکھائی اور ملک کے اپنے ابھی بہت بڑی جے آئی ٹی بننے جا رہی ہے, بن چکی ہے. کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا, ابھی آپ نہ کچھ بھی نہیں ہونا بھائی. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, آج ہم نے پہلے بھی کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہونا. تو جی آئی ٹی پہ کیا نکلے گا؟ ڈون لیگز پہ کمپرومائز ہو گیا تو جی آئی ٹی پہ کیا نکلنا ہے؟ اور قاضی فائز عیسیٰ نے تو کلیئر کہہ دیا تھا, فائز عیسیٰ نے اپنی رپورٹ میں کلیئر کہا تھا کہ کوئٹہ سانے کے ذمہ دار وزیر داخلہ چودھری نثار ہیں, انہوں نے اس وقت استعفیٰ نہیں دیا, تو آج وہ استعفیٰ کیا دیں گے؟ آج کوئٹہ میں کیا ہوا؟ سلمان, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے بہت اچھا معاشرہ, ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان, ایک طرف پیپلز پارٹی, ایک طرف پی ایم ایل این اور ایک طرف جرنلزم. یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں گا جوائن ہینڈز, آپ ملک کی بہتری کے لیے اچھی پالیسیز بنائیں, آگے ملک کو لے کے جائیں. ملک کے اندر ہر بندہ صبر تحمل اور برداشت کے ساتھ ہم آئندہ ملک کے لیے خدمت کریں. اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ کوئی بندہ میرے علاوہ کوئی بندہ بھی جو نا وہ کپڑے کے داغ کے بغیر بچا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا وزیر اعظم ہاؤس جو سیکیورٹی رسک بنا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب اکٹھے ہو جائیں. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار گیونگ یور اوپینین. لیکن تلخ حقیقت یہی ہے, جو کہ دبے لفظوں میں یا تھوڑا مان بھی لی, کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. 12 مئی ایک ہورریفک دن تھا. اس وقت میں پاکستان میں نہیں تھی, لیکن پاکستان سے باہر بھی اس کی خبریں آئیں. پاکستان سے باہر لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے آپ کے ملک میں, اور اس کے باوجود 10 سال گزر گئے, ڈیموکریسی آ گئی ماشاءاللہ پاکستان میں, بہت ساری اچھی باتیں ہوئی. لیکن کیا جو لوگ اس دن مارے گئے وہ پوچھیں گے نہیں کہ ان کا خون اتنا سستا کیوں تھا؟ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.